الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یونٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر رنچن۔ ناظرین اکرام، خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اسی سلسلے میں دو خبریں ہیں، ایک خبر مقبوضہ کشمیر سے، دوسری یمن سے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوجیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایک تصویر اٹھانے پر، ایک تصویر جلانے پر کشمیری عوام سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور قابض بھارتی فوجی معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس کی ویڈیو اس وقت وائرل ہو چکی ہے۔ ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے بھی کہ اصل واقعہ ہوا کیا تھا۔ دوسری خبر یمن سے ہے۔ یمن نے اعلان کیا ہے، یمن کے فوجی ترجمان نے، کہ انہوں نے سعودی عرب اور UAE میں ڈرون اٹیکس کیے ہیں۔ لہٰذا خبروں کی تفصیل کی جانب جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر بھی پریس کیجئے گا تاکہ مزید ایسی خبریں بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین اکرام، خبر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے واقعے کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، بھارت کے کسی بھی علاقے میں آپ دیکھیں، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حجاب کے حوالے سے دیکھیں، مسلسل پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، حجاب کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں، کالجز میں مسلم لڑکیوں کو حجاب کرنے کے اوپر پابندی عائد کی جا رہی ہے، تو دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں بھی نہتے کشمیریوں کے پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مودی کی حکومت، ان کے جو دہشت گردانہ اور شدت پسندانہ جو ان کی سوچ ہے، ان کی پارٹی ہے، ان کی حکومت ہے، جس نے کشمیر کے علاوہ پورے بھارت میں مسلمانوں کے اوپر مسلسل ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک ایسے وقت میں بھارتی فوجی، ان کے قابض افواج نہ صرف معافی مانگتے ہیں بلکہ وہ دوبارہ سے اپنے کیے ہوئے حرکت پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ اس عمل کو دہراتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو معافی مانگنی پڑے۔ کشمیر کے ضلع بڈگام کے علاقے میں واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ انڈین قابض افواج سرچ آپریشن کے نام پہ آتے ہیں اور سرچ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران ان کو ایک گھر میں ایران کے شہید قاسم سلیمانی، جو ایران کے قدس فورس کے کمانڈر تھے، ان کی تصویر اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تصویر انہیں نظر آتے ہیں، اور فوجی اس تصویر کو اتارتے ہیں۔ اتارنے کے بعد اس کو جلایا جاتا ہے۔ بس اس کا جلانا تھا کہ اس علاقے کے، اس ضلع بڈگام کے عوام جو ہیں وہ مشتعل ہو جاتے ہیں اور عوام سڑکوں پہ نکل آتی ہے، جس میں خواتین، جوان سب نکل آتے ہیں اور قابض افواج کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے وہ مظاہرہ کرتے ہیں، جس میں پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ مظاہرہ اس قدر شدت اختیار کر جاتا ہے کہ بھارت کے جو اس علاقے کے جو سیکیورٹی فورسز کے اعلیٰ جو حکام ہیں وہ آتے ہیں، مظاہرین کے ساتھ وہ بات چیت کرتے ہیں، اور سب کے سامنے بڑے مجمع میں قابض بھارتی افواج اپنے کیے پر وہ معافی مانگتے ہیں اور وہ اقرار کرتے ہیں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور سر عام معافی مانگنے کے بعد اس تصویر کو دوبارہ لے جا کے اسی جگہ پر آویزاں کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس تصویر کے ایک تصویر کسی ایک گھر سے انہوں نے اٹھایا تھا، لیکن اس کے بعد اب نوبت یہ ہے کہ مظاہرین نے اس کشمیر کے ضلع بڈگام کے ہر محلے میں ایرانی کمانڈر اور سپریم لیڈر کی تصویر آویزاں کی ہے۔ نہ صرف مظاہرین نے بلکہ ویڈیو فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین قابض فوج بھی ان کے ساتھ ساتھ تصویر لگانے میں مدد دے رہی ہے، جو انڈین افواج کی بدترین ان کی شکست اور ان کی ظلم و بربریت پر ان کو جو معافی مانگنی پڑی ہے اس کی ایک اعلیٰ مثال ہے یہ، اور کشمیری جو مظاہرین ہیں ان کی ایک طرح سے یہ فتح ہے۔ اب وہ بھارتی قابض افواج جو ایک تصویر کے اوپر کشمیری مظاہرین کا سامنا نہ کر سکے، اگر آپ سوچیں حجاب کے معاملے پر جو کہ پوری بھارت میں اس وقت آگ کی طرح پھیل رہی ہے، اس پہ اگر بھارتی مسلمان سارے اگر اکٹھے ہو جائیں، نکل آئیں سڑکوں پر، تو پھر یہ بھارت کے قابض شدت پسند جو ان کی حکومت اور دہشت گردانہ سوچ رکھنے والے ہندو شدت پسند افراد ہیں، ان سب کا خاتمہ بھی ممکن ہے، اور ہندوستان کے جو حالات ہیں
وہ بھی پھر آئندہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ہندوستان میں حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، دوسری خبر یمن سے ہے۔ یمن کے جو فوجی ترجمان ہے جنرل یحییٰ سری، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کل یعنی بروز منگل انہوں نے یمنی فورسز کی جانب سے UAE اور سعودیہ کے اندر ڈرونز اٹیک کیے ہیں، اور یہ وہ ڈرونز ہے جو خودکش ہے، سوسائڈ ڈرونز ہے، جن کی باقاعدہ انہوں نے فوٹیج بھی جاری کر دی ہے۔ یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ متعدد تعداد میں جو ڈرونز ہے وہ دکھایا گیا ہے اپنی ٹارگٹ کی جانب بڑھتے ہوئے، لیکن اس سے کیا نقصانات ہوئے ہیں UAE اور سعودی عرب کی جانب سے اس کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی، لہٰذا خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔